اچھا فیصل بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ اب یہ حقیقت ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف وہ والی تحریک انصاف نہیں رہی جو کہتی تھی کہ صرف ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اس سلسلے میں کمیٹی بھی قائم کی گئی، ڈیڈ لائنز بھی چینج ہوئی، مطالبات کو بھی بہت حد تک شلنگ کیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آ رہا. اسپیکر ایاز صادق صاحب اس طرح کا رسپانس ضرور دے رہے ہیں، تو وایا ان کے ہے کہ کوئی اور پلیٹ فارم ہے؟ دیکھیے، ایاز صادق صاحب کی جو پیشکش ہے وہ تو اچھی پیشکش ہے. وہ اپنے گھر کے اور آفس کے دروازے تو کھول سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھولنے کا ہے. جب اسپیکر صاحب ہماری مذاکراتی کمیٹی کے ملاقات عمران خان صاحب سے اگر کرا سکتے ہیں کل یا پرسوں میں تو کروا دیں، اور جیل کے دروازے کھلوا سکتے ہیں تو پھر تو ان کی آفر کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اور پھر ان کے ساتھ مزید بات بھی کرنی چاہیے. حکومت کو یہ جو موجودہ کیوس ہے وہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ بینیفیشری ہے اس سارے معاملے کی. جو عدم استحکام سیاسی ہے، معاشی ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو ڈیٹیریوریٹڈ سچویشن ہے، ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ صرف ایک فیئر فیکٹر اور جو ایک عدم استحکام ہے، جو یہ انسٹیبلٹی ہے ملک میں، اس کی بینیفیشری ہیں اور وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات کو وہ سیبوٹاج کرنا چاہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ مذاکرات سیبوٹاج ہوں. جب عمر ایوب خان کو مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، ان کو جیل میں آتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور اڈیالہ چوکی میں رکھ لیا تھا. ایسے مقدمے میں جی پوری رات کو ہم بھی بیٹھے رہے. صبح عدالت نے ان کی سرزنش کر کے پولیس والوں نے چھوڑا، کیونکہ ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ سے اومنی بس بیل آرڈر تھے. اس کے باوجود ان کو پکڑا گیا اور احمد چٹھا راجہ بشارت صاحب کو بھی ساتھ میں بٹھایا گیا. ایک فیئر فیکٹر جس کے اوپر حکومت جو ابھی تک کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے. یہ کوئی عوامی ووٹوں سے تو آئی نہیں، منتخب حکومت نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی حکومت ہے جس کو آپ کے امپوز کیا گیا ہے. تو یہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مذاکرات. اور مین وائل ظاہر ہے یہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ القادر کی جو القادر ٹرسٹ کیس کا ہے، منڈے کو اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے اور حکومت کو پتہ ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آنا ہے. تو لہٰذا وہ آٹومیٹکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مذاکرات ڈی ریل ہو جائیں گے یا وہ سابوٹاج ہو جائیں گے. تو اس لیے حکومت جو ہے نہ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے. اچھا، اس میں فواد چودھری صاحب کا کتنا کریڈٹ ہے سر؟ اس میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی صاحب کا کتنا کریڈٹ ہے جو تحریک تھی سول نافرمانی کی، اس کی تاریخ کو جو عمران خان صاحب نے موخر کیا؟ ذرا اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں، کیونکہ 7 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے تو کسی نہ کسی اشارے پہ بنی ہے نا. کچھ نہ کوئی تو حکومت نے کہا ہوگا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی رابطہ کیا ہوگا، یا کچھ تو ہوا ہوگا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ 7 رکنی کمیٹی بنا دی جائے اور آگے کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا ہو. دیکھیے، 7 رکنی کمیٹی جو پہلے 5 رکنی تھی تو اس میں تھوڑا اضافہ کیا گیا ہے. اس کا کریڈٹ تو عمران خان صاحب نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں بندوق کے ذریعے تو بات کر نہیں سکتے، اور 7 وجوہات دی ہیں کہ ہمیں سول ڈس اوبیڈینس کی طرف کیوں جانا پڑا ہے. اس کو آپ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز جب اسمبلیاں توڑی گئیں، آئین کے مطابق ان کے 90 دنوں میں الیکشن تھے، تب نہیں اس کے عمل درآمد ہوا سپریم کورٹ کے حکم پہ، اور لنڈن پلان کے تحت پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا منصوبہ تھا. اس کے بعد 9 مئی ہوا. 9 مئی میں پولیٹیسائز ایک اپروچ کی گئی، اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ان کو بری الذمہ قرار دے دیا کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا ان کو 9 کے کیسز میں رکھ لیا گیا. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کارکنان کو، رہنماؤں کے گھروں کو توڑا گیا. اس وقت 9 مئی کے بعد پھر جب الیکشن کروائے گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید الیکشن جیت جائیں گے، تو نواز شریف جب اپنی وکٹری سپیچ دینے لگے تو ان سے پہلے ان کو پتہ لگا کہ وہ تو اپنی دونوں سیٹیں بھی ہار گئے ہیں اور بری طرح سے پورے پاکستان میں پٹ گئے ہیں. اور تحریک انصاف جس کو کرش کرنے کا لنڈن پلان تھا وہ الیکشن جیت چکی ہے. تو پھر فارم 47 کا فراڈ کیا گیا، اور دونوں صورتوں میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ
اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے نہ تو وہ ہماری پٹیشن سنی گئی جس میں ملک کے طول و عرض میں ہمارے جو کارکنان تھے اور رہنما تھے ان کے اوپر ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی گئی، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی گئی ان کے رائٹس کی، اور نہ ہی جو الیکشن فراڈ ہے اس کی جو تحقیقات قاضی فائز نثار نے ہونے دی اور انہوں نے ایک کور فراہم کیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے ہماری ریزرو سیٹیں نہیں ملی، سپریم کورٹ کا حکم تھا وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ بیچ میں رکھی گئی ہیلے بہانے سے، اور سپریم کورٹ اپنے حکم پہ عمل درآمد نہیں کرا سکی۔ اس کے بیچ میں پھر 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا اور عدلیہ کو جو ہے وہ بالکل یرغمال بنا لیا گیا۔ اس کے ساتھ پھر 26 نومبر کو ہمارے بندے شہید کر دیے گئے۔ تو آپ اس کے بعد آپ مجھے سوری میں ٹائم لے رہا ہوں، ایک لاسٹ سینٹنس کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کریش کرتے سب سے پہلے جمہوریت اس ملک میں کریش ہو گئی، آئین کریش ہو گیا، لا کریش ہو گیا، جوڈیشری کریش ہو گئی، میڈیا کریش ہو گیا۔ اور میں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے، بڑے سالڈ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایک نہیں دو نہیں تین ججز کی سپریم کورٹ کی طرف سے، موجودہ سسٹم کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، سیریسنس کے حوالے سے، میں نے اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے۔